بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کا واقعہ۔ حضرت بلال حبشی ایک صحابی تھے، لیکن وہ اسلام لانے سے پہلے ایک کافر کے غلام تھے، اور اس کافر کا نام امیہ بن خلف تھا۔ جب اس کافر کو پتہ چلا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے آپ پر طرح طرح کے ظلم کیے، آپ کو کوڑوں سے مارتا اور کوڑوں سے بنے زخموں کو گرم ریت پر لٹا کر اور زیادہ سینکتا، اور آپ کے اوپر پتھر رکھ دیتا۔ وہ سوچتا تھا کہ آپ ان تکلیفوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح آزاد ہوئے اور اس کے بعد کس طرح آپ اسلام کے پہلے مؤذن بنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کہاں گئے اور پھر آپ کا وصال کہاں ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں۔ پیارے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے اور پھر اسلام لے آئے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر اس کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یہاں اس حال میں مر جاؤ، یا زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ۔ مگر آپ اس حالت میں بھی عہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم ریت پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جسے محبت ہو جاتی ہے، اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے۔ بے فائدہ اس نام کو رٹا جاتا ہے، اور اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک کی رٹ لگاتے تھے۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا حضرت بلال کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی، اور مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑتے ہی کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل پڑی۔ چند روز قیام کے بعد واپسی ہوئی، اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔